السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو جس صحابی کے بارے میں سنانے جا رہا ہوں یہ کہانی بہت ایمان افروز کہانی ہے، تو براہ مہربانی اس کہانی کو سنو، دیکھو، اپنی ایمان تازہ کرو اور مجھے سپورٹ کرو، سبسکرائب کرو اور شیئر کرو۔ تو دوستو کہانی سنتے ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ تصور کرو تم مکہ کی ایک تنگ گلی میں ہو، چاروں طرف بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، لیکن ایک شخص ہے جو ان سب کے خلاف کھڑا ہے۔ اس کا نام ہے سعید بن زید، ایک ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اس وقت جب ایمان لانا موت کے برابر تھا۔ لیکن کیا تم جانتے ہو کہ اسی شخص کی بہادری نے اسلام کے سب سے بڑے مجاہد حضرت عمر بن خطاب کا دل بدل دیا؟ کیسے؟ یہی کہانی آج میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں، لیکن آخر تک رہنا، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان کی دھڑکن ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی کچھ دل ایسے تھے جو سچائی کی تلاش کر رہے تھے؟ حضرت سعید بن زید انہی دلوں میں سے ایک تھے۔ وہ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد زین بن عمرو بن نفیل ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بتوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، میں اس خدا کو کیسے پکاروں جسے میں نے خود پتھر سے تراشا ہو؟ اور اس انکار کی قیمت تھی جلاوطنی اور موت۔ سوچو، اگر تمہارے باپ کو صرف ایک ہی خدا پر یقین رکھنے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے تو کیا تم بھی وہی راستہ چنو گے یا سمجھوتا کر لو گے؟ سعید رضی اللہ عنہ نے سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے اپنے باپ کی راہ اپنا لی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو وہ اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت خطاب ایمان لے آئے خاموشی سے۔ مکہ میں اس وقت ایمان لانا مطلب تھا دشمنی، مار پیٹ اور ذلت۔ سعید رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ چھپ کر عبادت کرتے، رات کے اندھیرے میں قرآن پاک پڑھتے، لیکن ایک دن دروازہ زور سے بجتا ہے۔ باہر کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود فاطمہ کے بھائی عمر بن خطاب ہیں، تلوار ہاتھ میں، چہرے پر غصہ، آنکھوں میں نفرت، اور چلا رہے ہیں، تم نے بھی محمد کا دین اپنا لیا؟ اگر تم اس لمحے سعید کی جگہ ہوتے، ایک طرف بہنوئی کا غصہ، دوسری طرف ایمان، تو کیا کرتے؟ جھوٹ بول کر جان بچاتے یا سچ بول کر ایمان بچاتے؟ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں ہم ایمان لا چکے ہیں، چاہو آپ ہمیں قتل ہی کیوں نہ کر دو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مارا، سعید کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ فاطمہ آگے بڑھی اور اپنے شوہر کو بچانے لگی اور کہا، عمر ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ یہ الفاظ تیر کی طرح عمر کے دل میں لگے۔ پھر فاطمہ نے کہا، پہلے ہاتھ دھو لو پھر قرآن چھو لو۔ عمر نے پڑھنا شروع کیا، سورۃ طٰہٰ کی آیات، آواز ٹوٹ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ فرمانے لگی، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ تو رب العالمین کا پیغام ہے۔ اور اسی لمحے حضرت عمر ایمان لے آئے۔ کبھی کبھی ایک انسان کا صبر پوری تاریخ بدل دیتا ہے۔ اگر سعید اس دن خاموش ہو جاتے تو شاید عمر کبھی ایمان نہ لے آتے۔ اسلام پھیلنے لگا۔ سعید بن زید ہر میدان میں نبی کے ساتھ تھے۔ غزوہ بدر میں وہ جسمانی طور پر موجود نہیں تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اہل بدر میں ہو، کیونکہ وہ رسول اللہ کے حکم پر ایک اور ذمہ داری پر تھے۔ پھر احد، خندق
یرموک ہر جنگ میں ان کا نام بہادری سے جڑا۔ حضرت خالد بن ولید فرمایا کرتے تھے، سعید تلوار سے کم اور دعا سے زیادہ لڑتے تھے، لیکن ان کی دعا تلوار سے بھی زیادہ تیز تھی۔ کیا تم دعا کو ایک ہتھیار سمجھتے ہو یا صرف الفاظ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید بن زید جنتی ہے، یعنی وہ 10 مبشرہ میں شامل تھے، لیکن ان کی عاجزی دیکھو۔ جب لوگ کہتے آپ جنتی ہیں تو وہ رونے لگتے اور کہتے، اللہ کی قسم مجھے یقین نہیں کہ میں جنت میں جانے کے قابل ہوں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے جنہیں نبی نے خود جنت کی خوشخبری دی وہ رو رہے ہیں اور ایک عورت نے ان پر زمین چوری کا الزام لگا دیا جو جھوٹا تھا۔ سعید نے کہا، اگر میں ظالم ہوں تو اللہ میری بینائی چھین لے، اور اگر یہ جھوٹی ہے تو زمین اسے نگل لے۔ کچھ دن گزرے، عورت نابینا ہو گئی۔ پھر ایک دن زمین پٹی اور وہ اس میں دفن ہو گئی۔ لوگ کانپ اٹھے، یہ سعید کی بددعا تھی۔ دوستوں، کیا تم یقین رکھتے ہو کہ سچ بولنے والوں کے الفاظ میں بھی طاقت ہوتی ہے؟ یا تم نے کبھی کسی مظلوم کی بددعا کو ہلکا سمجھا ہے؟ حضرت سعید بن زید عقیق کے مقام پر 51 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 70 برس تھی۔ ان کی نماز جنازہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پڑھائی، اور لوگ کہتے ہیں جب انہیں دفنایا جا رہا تھا مدینہ کی فضا میں ایک نور سا پھیل گیا۔ دوستو، یہ کہانی تھی ایک ایسے مومن کی جو ایمان پر کڑا رہا جب دنیا مخالف تھی، جس نے اپنے زخموں سے کسی اور کا دل بدلا، اور جس کے ایک لفظ سے جھوٹ زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ ہے سعید بن زید، ایک جنتی انسان، ایک باپ کی میراث اور ایک ایمان کی روشن مثال۔